محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لیجیے آپ حضرات کی خدمت میں قسط نمبر 2 حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن العاص انہی آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ یعنی افریقہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا اے ابن عاص، خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ابن الولید، عمرو بن عاص نے کہا، میں حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لے کہ بھٹکتا ہوا یہاں آن پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے اپنی وہ سوچ تو بتا، خالد بن ولید نے کہا۔ اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص اصلاً کون تھے، کیا تھے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست تھے اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے، یہ ان کے دیوتا تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا اور اس اوقاف کا نگراں بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اس وجہ سے عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصا اونچا اور قابل تعظیم مقام حاصل تھا۔ قبیلے پر ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان کی طرح عمرو بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے گھروں سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا، تو بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمرو بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی معرکے میں مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ وہ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہسوار اور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بیجگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس معرکے کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ مشہور یورپی مؤرخ الفرڈ بٹلر نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تائید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے کی ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مؤرخوں نے عمرو بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر تھے اور شہسواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت، فطانت، وقار و تمکنت، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنی دلیل بازی کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بھی تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکل دیکھ کر عمرو بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو اپنے ہاں بلایا۔ اے اہل قریش، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد کے معاملے میں ہم سب خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی معرکے میں ہم ان کے مقابلے میں نہیں جم سکے۔ کیوں نہیں ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے؟ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانش مند سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، جو تو نے کہا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے، یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست
عمرو بن عاص نے کہا میں جو چاہتا ہوں وہ اور کوئی نہیں مانے گا، تم سب میرے دوست ہو، مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے، میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا جائے اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا۔ وہاں کریں گے کیا؟ تجارت۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا، تجارت نہ ہو سکی تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد کا یہ نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن الولید، عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ ساری بات سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے، تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں؟ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست۔ خالد بن ولید نے کہا، مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ چند آدمی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے، تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہی ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ گئے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت عدیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے، کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن الولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ لے کر وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں میں بھٹک رہی ہے۔ اتنی لمبی بات نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بات بتا دے، تیرا ارادہ کیا ہے اور کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن الولید، عمرو بن عاص نے کہا، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال رہے۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ عدیس ابابا پہنچا، اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں۔ پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اہل قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن الولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد کے کردار کا قائل ہو گیا اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینے پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ سنا ہے مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔
خالد بن ولید بھی اس یلغار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھلانگنے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمرو بن عاص کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کی اس دانش مندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمرو بن عاص نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں خیال لے کر آیا ہوں کہ محمد میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے۔ کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی اور ہو سکتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکال لے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے، خالد بن ولید نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے؟ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید پا گیا، عمرو بن عاص نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائے۔ ابن الولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا ہی جاندار قہقہا لگایا، پھر عمرو بن العاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید نے عمرو بن عاص کو کندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں اور ہم دونوں کی منزل ایک ہے۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکے میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، میرے ساتھ چل۔